السلام علیکم جی، شہر آشوب نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ اس سے پہلے ہم نے شاعر کے حالات زندگی پچھلی ویڈیو میں پڑھے تھے، اور اب ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں شہر آشوب۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کے فکر کا ہے موجدار بند، ہو کس طرح نمو میں صبح بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی اگلی ویڈیوز آپ بآسانی حاصل کر سکیں۔ بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جو ایک بار بند، سوراخ بنیے جوہری اور سیٹھ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد سو کھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار، جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی کتار بند، محنت سے ہاتھ پاؤں کے کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے، دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، دشمن کا بھی خدا نہ کرے کاروبار بند۔ مشکل الفاظ کے معنی: سخن بات یا کلام کو کہتے ہیں، طبع طبیعت یا مزاج، لیل و نہار لیل شب، نہار روز رات دن یا کہہ لیں، فکر سوچ میں، اسی خیال میں، اسی غور میں، موجدار موجوں میں، موجدار لہریں ہوتی ہیں کسی بھی دریا کی لہریں، دریائے سخن یعنی جو میرا کلام کا دریا بہہ رہا ہے اس کی موجیں، خلق لوگ، مخلوق یا خلقت کو کہا جاتا ہے۔ بند نمبر 2 میں جو مشکل الفاظ ہیں ان میں ہیں بیچ، درمیان میں، سمائی ہے اس کے اندر، اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، سوراخ سونے چاندی کا کاروبار کرنے والے، بنیے ہندو سرمایہ دار جو سود پہ لوگوں کو رقم دیا کرتے تھے، سیٹھ ساہوکار سرمایہ دار جن کے پاس جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، پڑی خاک کاروبار کا سرد ہو جانا، کب تلک کب تک، پرانی اردو میں تک کو تلک کہا جاتا تھا، اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خام خواہ، بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب دعا، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند، کیا چھوٹے کام والے کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشامن قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر یا نصیب، قسمت ہماری ہو گئی بے اختیار بند، ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، وہ گھر نہیں روزی کی نابودگی نہیں، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں، کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے راہ گزار بند، ہے میرے حق سے اب یہ دعا شام اور سحر، ہو آگرے کی خلق پہ پھر مہر کی نظر۔
سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر، اس ٹوٹے شہر پر پھر بھی الہی تو فضل کر، کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: بھجائیو بھجوا دو، پیشہ ور نجیب معزز شریف پیشہ ور افراد، عاجز ہیں مجبور ہیں، آشام جب شام آ جاتی ہے، عن قریب جب شام پڑنے والی ہوتی ہے، فرسودگی اداسی، نابودگی کمی قحط، خوشحالی بہبودگی یعنی بہتری اچھے حالات، آسودگی آرام، کوڑی ایک ایک پیسہ، راہ گزار راستے، مہر مہربانی، فضل کرم۔ یہ نظم بنیادی طور پر مخمس حیت میں لکھی گئی ہے۔ مخمس وہ حیت جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، اور جس میں 6 مصرے ہوں اسے مسدس کہتے ہیں۔ مخمس نظم کی سب سے بڑی اس حیت کی نشانی ہوتی ہے اس کے پہلے 4 مصرے، پہلی 4 لائنیں آپس میں ہم قافیہ ہوتی ہیں، جیسے اختیار، نہار، موجدار اور بار بار، اور جبکہ آخری مصرع جو ہوتا ہے اس میں جو لفظ ہوتا ہے قافیہ وہ مختلف ہوتا ہے۔ آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ہے اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے طبع سوچ میں لیل و نہار بند، دریائے سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، اور کس طرح نموں میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ شاعر نذیر اکبر آبادی شہر کی بدحالی اور قسم پرسی کا بہت ہی دلخراش انداز میں نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آگرہ کے باسیوں کا، آگرہ کے رہنے والوں کا، آگرہ کے میں رہنے والے افراد معاشرہ کا ہر قسم کا کاروبار بند ہو گیا تو ہر طرف مفلسی کے دردناک مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ شہر کی بربادی کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار زندگی بری طرح سے متاثر ہوا۔ ان حالات میں جو شاعر حضرات تھے اور ادیب تھے وہ ان حالات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، بہت گہری رائی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی زمانے میں بیت رہا ہوتا ہے، جتنے بھی ظلم ستم بیت رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اپنی قلم کی نوک سے ضابطۂ تحریر میں لے آتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی فرماتے ہیں، پہلے تو میں بہت اچھی شاعری کیا کرتا تھا اور لوگ مجھے ہنسی مذاق کا شاعر کہا کرتے تھے، مگر قدرتی طور پر شاعر کا دل دوسرے لوگوں سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اس لیے نذیر اکبر آبادی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے دردناک مناظر دیکھ کر میری زبان بند ہوتی ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ حیراں ہوں دل کو روں کہ پیٹوں، حیراں ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ کیا ہی زبردست انداز میں شاعر کے دل کا حال بیان کیا ہے شاعر نے کہ میں حیران ہوں میں کس طرح اپنے غم کا اظہار کروں، دن رات میری طبیعت غمزدہ رہتی ہے اور میرا دل ہر وقت خون کے آنسور ہوتا ہے، اور ہر لمحہ میرے دل و دماغ میں یہی سوچ رہتی ہے کہ شہر کے رہنے والوں کا کیا بنے گا۔ ان کے کاروبار کئی دنوں سے بند ہیں، اس لیے شاعر کہتے ہیں میری قوت گویائی، میری بولنے کی قوت، میرے لکھنے کی ہمت بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں کچھ لکھنا بھی چاہوں تو الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے، میری شدید خواہش کے باوجود بھی میں ایک لفظ بھی نہیں لکھ پاتا۔ لوگوں کی بے روزگاری، بھوک اور افلاس دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میرے دریائے سخن میں
اب فکر کی موجیں نہیں اٹھتیں، لوگوں کا اس شہر میں اب جینا محال ہو گیا ہے۔ چاٹوں اور مراٹھوں نے ہر طرف خون کی ندیاں بہاتی ہیں۔ حمدانی مصفی نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے، مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، مصفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ اس قدر ظلم و ستم ہے، اس قدر حالات زمانے کے خراب ہیں کہ لوگ گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں، گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ہیں۔ نذیر نے خود آگرہ شہر کی تباہی و بربادی کا اثر اس قدر لیا ہے، کہتے ہیں کہ میں اچھی شاعری کیا کرتا تھا لیکن آگرے کی تباہی نے میرے ذہن کو مفلوج کر دیا۔ آخر کیوں کر میں لکھوں، کیسے میں لکھ سکتا ہوں، کیسے میری ہمت بن سکتی ہے جب آگرے کے رہنے والوں کا کاروبار زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ بند نمبر 2 ہے، بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے جو ایک بار بند۔ دوسرے بند میں پھر شاعر دوبارہ شہر کے حالات زندگی کا، لوگوں کی حالات زندگی پر اثر انداز ہونا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شہر کی تباہی اور بربادی نے اس قدر لوگوں کو پریشان کیا ہے کہ بے روزگاری عام ہو گئی ہے، ہر گھر مفلسی کی مکمل تصویر بن گیا ہے۔ لازمی سی بات ہے، جب لوگوں کا کوئی خاص کاروبار نہ ہوگا تو پھر شہر میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ جب خوشحالی نہیں آئے گی تو لوگ اپنی حالات زندگی کو کیسے اچھا اور پرسکون کر سکیں گے؟ کوٹھے پر چھت نہیں ہے کیونکہ چھت ڈالنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، رقم درکار ہوتی ہے۔ جب کاروبار زندگی ہی فسادات کے نظر ہو گیا تو پھر رقم کا، پیسے کا کیا سوال؟ اس لیے مکان کو چھت کی جگہ مفلسی کے بادلوں نے ڈھکا ہوا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں مفلسی کا راج ہے، مفلسی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، یہاں تک کہ دروازے اور دیوار کے درمیان جو معمولی فاصلہ بھی تھا اس نے اپنی جگہ وہاں پر بھی بنا لی ہے۔ ہر دروازے اور دیوار کے درمیان مفلسی نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ مرمتیں کروانے کے لیے رقم نہیں، اور رقم نہ ہونے کی وجہ سے گھر جو ہیں وہ ایک عجیب آفت کا سا منظر پیش کر رہے ہیں، اور آفت کا منظر کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی ٹونٹی جس سے پانی کے استعمال کے لیے جس کو کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا لیکن رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار خراب ہو گئی تو اب دوبارہ اس بند نہ کرنے کی وجہ سے پانی مکمل ختم ہو گیا۔ اگر اس کو دوسری نظر سے دیکھا جائے تو فتنے فسادات اس قدر بڑھ گئے، اگر ان کو نہ روکا گیا تو وہ پانی کے ریلے کی اتنا لوگوں کو نہ صرف بہا کر لے جائے گا بلکہ آگرے کے رہنے والوں کا نام نقشہ دنیا کی نظر سے مٹ جائے گا۔ جیسے پانی کا ریلا سیلاب آتا ہے تو ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے، اس طرح مفلسی کے سیلاب نے ہر شے کو جو ہے وہ ڈبو لیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور کوئی ہمت والا نہیں ہے کہ دوبارہ اپنا کاروبار زندگی شروع کر سکے، کیونکہ مفلسی نے ہر جگہ پنجے گاڑ لیے ہیں۔ مفلسی کیوں نہ ہو جب ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا ہر طرف، جب کوئی اجرت دینے والا نہیں ہوگا تو پھر گھر کے دور دیوار تو خستہ حالی کا شکار ہوں گے، کیونکہ دور دیوار بنانے کے لیے ہمیں مزدور درکار ہوتے ہیں، مزدور کو جب اس کی اجرت دینے کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہوں گے تو مزدور کام نہیں کرے گا، تو گھر خود بخود خستہ حالی کا منظر پیش کریں گے۔ نہ دشمنوں کو سکوں نہ مہرباں آباد، قسمت نے ہمیں کیا کہاں لا کر آباد۔ ابھی تک آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کے بیل کا آئیکن کو دبائیے
تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کی جو ہے وہ سن سکیں، اور برائے مہربانی لائک بھی کیجیے اور اس کو شیئر بھی کیجیے۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور باقی حصہ اگلی ویڈیوز میں۔ فی امان اللہ۔